بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ زیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ ناظرین، ابھی تک ہم اسلام آباد میں ہونے والا واقعہ اسامہ ستی کو جہاں پر پولیس والوں نے بے دردی سے قتل کیا تھا، ابھی تک وہ صدمہ پورا پاکستان نہیں بھولا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج سیم واقعہ فیصلہ آباد میں بھی ناظرین رونما ہوا، جہاں پر ایک نوجوان کو پولیس والوں نے سر عام قتل کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے کی تہہ تک جانے سے پہلے ایک بات میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ سے یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، یہ یا تو اندھے ہو چکے ہیں اور یا تو پھر بدمعاش ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب پاکستان میں مسلسل زیادتیوں کے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے تو ہم ایک بات یہ جاننا شروع ہو گئے کہ یا تو ہمارے پاکستان میں کوئی گروہ آ چکا ہے جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، جو بچوں کو جو ہے ان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب ایک اور بات ہم جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر ایک پولیس والوں کا کوئی ایسا گروہ جو ہے وہ اچانک پیدا ہو چکا ہے، جو سر عام جو مسافر ہوتے ہیں، جو نوجوان مسافر جو اپنی ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کے یہ دشمن ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں اسامہ ستی کا پولیس والوں نے قتل کیا، بے دردی کے ساتھ اس کی گاڑی کا پیچھا کیا، اسی طرح ناظرین اب فیصلہ آباد میں بھی سیم یہی واقعہ رونما ہوا۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا، یہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، ہر پہلو کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، وقاص گجر، اس کے ساتھ اس کا کزن ماجد اور وقاص کا بھائی جو ہے اپنی گاڑی میں فیصلہ آباد کے رہائشی ہیں، اور ناظرین تھانہ ڈچکوٹ جو ہے ان کا لگتا ہے، اس ایریے کا یہ معاملہ ہے فیصلہ آباد کے اندر۔ ناظرین، یہ تینوں اپنی گاڑی میں رات کو اپنے دوستوں سے مل کر گھر کی طرف رواں تھے کہ رستے میں ناظرین ایک چیک پوسٹ آئی جہاں پر یہ پٹرولنگ ہائی وے پولیس جو تھی وہاں پر تعینات تھی اور اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ اسی دوران چیکنگ کے دوران جب وقاص کی جو گاڑی تھی وہ اس چیکنگ کے پاس پہنچی تو وہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل پٹرولنگ کا اس کے پاؤں پر سے گاڑی گزری۔ ناظرین، جیسے ہی گاڑی گزری اور جو ہے وقاص نے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر چیک پوسٹ تھی اور وہاں اس نے اپنی گاڑی روکی، جہاں پر ناظرین وقاص گجر اور وہاں پر کھڑے 4 پٹرولنگ ہائی وے پولیس کے اہلکار، ان کے ساتھ میں یعنی کہ گالم گلوچ ہوئی۔ ناظرین، ابھی تک معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ پٹرولنگ پولیس والوں نے وقاص گجر پر جو ہے وہ پستول تان لی، اسے مارنے کی کوشش کی۔ اسی وقت وقاص گجر نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ کہیں پولیس والے جو ہے وحشیانہ پن ان کے اندر جو اسے نظر آیا، وہاں سے وہ بھاگ نکلا۔ اور ناظرین، جو پیٹرولنگ پولیس کے 4 جو پولیس والے تھے وہ بھی اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے جو ہیں وہ جب وقاص گجر اپنے علاقے میں پہنچا، اپنی گاڑی سے جب وہ نکلا گاڑی کو لاک کر کے، تو اسی دوران جو کیا نام ہے ان کا فیصلہ آباد کی پٹرولنگ ہائی وے جو پولیس تھی وہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ ساتھ اس کے پہنچ آئی۔ ناظرین، اینی شاہدین میں سے اس کا جو کزن ماجد تھا، اس نے یہ بتایا کہ پٹرولنگ پولیس والوں نے اپنی گاڑی سے وہ بھی باہر نکلے، ہم بھی باہر آلریڈی پہلے کھڑے تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی وقاص گجر کو فائرنگ کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا، جبکہ وہ فائر جو تھا اس کے پیٹ پہ لگا اور ناظرین اس کی جو رفتار تھی بہت تیز تھی، بالکل سامنے آ کر گولی ماری گئی، ایک طرف سے لگی اور دوسری طرف سے وہ گولی جو ہے وہ نکل گئی۔ خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ وہ وقاص گجر موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا۔ اور اب دیکھیں کہ پٹرولنگ ہائی وے پولیس فیصلہ آباد کی جو درندگی اور ناظرین ان کے وحشیانہ پن کہ انہوں نے اس میت تک کو، اس کی ڈیڈ باڈی تک کو نہ چھوڑا، انہوں نے ان تینوں کو، وقاص گجر مقتول، اس کے کزن ماجد اور جبکہ مقتول کے بھائی چھوٹا بھائی اس کا نام سامنے نہیں آیا، ان تینوں کو ان پیٹرولنگ ہائی وے پولیس والوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور 3 گھنٹے تک وہ فیصلہ آباد کی سڑکوں پر گشت کرتے رہے، وہ ایک ویران ایریے میں نکل گئے۔
ناظرین یہاں تک کہ جو ہے ماجد کا یہ کہنا ہے کہ میں جو پیٹرولنگ پولیس والے ہیں وہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنانا چاہتے تھے، چوری ڈکیتی کے واردات بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اب ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ ناظرین اب بات جو تھی وہ اوپن تو ہونی تھی، پیٹرولنگ پولیس والوں نے یہ چاہا، انہوں نے یہ بات جو ہے اناؤنس کر دی کہ وقاص گجر ایک ڈکیت تھا، ہم نے پکڑنے کی کوشش کی، دونوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وقاص گجر جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب آپ اس بات کا اور اس گھٹیا پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک عام شہری کو جو ہے وہ سرے عام گولیاں مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ ناظرین جہاں پر وقاص گجر کو گولی ماری گئی، ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑے جو عینی شاہدین تھے، وہاں پر جو عوام تھی، ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا، یہ تمام تر وقوع ہوا، تو وہاں پر جو راہگیر اور مسافر وہاں سے گزر رہے تھے ان کو بھی گولیاں لگی، جبکہ وہاں ناظرین 2 افراد جو تھے وہ شدید زخمی حالت میں، انہیں اسپتال منتقل کر دیا، وہ جو ہیں بچ کے، اور وقاص جو تھا موقع پر جاں بحق ہو چکا تھا، جبکہ اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ پولیس والے اپنی گاڑیوں میں گھماتے اور پھراتے رہے۔ ناظرین وہاں کی جو عوام ہے، جب ان کے تاثرات منظر عام پر آئے، وہاں کی عوام کا ناظرین یہ کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس والوں نے انہیں بھی ڈرایا اور دھمکایا، یہاں تک کہ انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں اور آپ نے یہ بات کسی صورت جو ہے منظر عام پر نہیں لانی۔ ناظرین وہاں پر چند جو وہاں پر شاہدین تھے جنہوں نے پولیس کا آمنا سامنا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پولیس والے تھے یہ اتنے وحشیانہ، ان کے اوپر اتنی وحشیت طاری ہو چکی تھی، یہ ہمیں ڈرا رہے تھے، ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی یا 1 منٹ زیادہ ہو گیا تو یہ ہمیں بھی گولیاں مار دیں گے اور ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ ناظرین خیر یہ تمام تھا جو وقوع تھا بالکل اسامہ ستی اسلام آباد جو کہ نوجوان ٹیکسی ڈرائیور تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جس کو قتل کیا گیا، بالکل سیم واقعہ جب فیصلہ آباد میں ناظرین رونما ہوا تو وہ جیسے ہی یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو اس کے لواحقین بلکہ پورا علاقہ اور فیصلہ آباد مکمل طور پر ناظرین لوگ وہاں پر احتجاج کرنا شروع ہو گئے، ان کے خلاف مکمل طور پر ناظرین جو ہے وہ پولیس سٹیشنز کے باہر احتجاج ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین اس کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال جب منتقل کیا گیا تو وہاں پر جو پولیس والے گئے، جو چھان بین کرنے گئے، ان کے لواحقین کا موقف جاننے کی کوشش کی تو پولیس والوں کو پتہ ہے ان کے لواحقین نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے محافظ کی صورت نہیں ہو سکتے، ہمیں آپ کو دیکھ کر اب ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ناظرین جس وقت وقاص گجر کو قتل کیا گیا، ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ وقاص گجر تو مر گیا لیکن اپنے پیچھے ناظرین 3 معصوم بچے جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ناظرین وقاص گجر 3 بچوں کا باپ تھا اور جس کو پولیس والوں نے بڑی بہترتی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بات وہی آ گئی، پولیس والے یا تو ناظرین قانون بھول چکے ہیں یا وہ خود کو ہی قانون سمجھتے ہیں اور قانون اپنے جیبوں میں لے کر گھوم رہے ہیں، یا پھر وہ مکمل طور پر ناظرین بدماشیوں میں اتر آئے ہیں، یا پھر ان کے پیچھے ایسے عناصر کا ہاتھ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم جو مرضی باہر کر آئیں لیکن ہمارے سروں پر جب تک ایسے کرمنل لوگوں کا ہاتھ موجود ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے ہم جس طرح مرضی جو ہے وہ بدماشیاں کرتے رہیں۔ آج ان وردیوں کے اندر ناظرین کالی بیڑیں موجود ہیں، خدارا آپ بھی ان سے بچ کر رہیں۔ آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے ان 2 واقعات کے بعد، یہ 2 واقعات نہیں ناظرین، 2019 میں بھی فیصلہ آباد میں ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا جب ایک جو ہے نوجوان اور طالب علم کو پولیس والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ ناظرین یہ جو واقعات ہیں یہ رونما ہو رہے ہیں، آج جو ہے ہر ایک عام و خاص شہری، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے اس کی اپنی گاڑی ہو، چاہے ٹیکسی ڈرائیور ہو، چاہے نوجوان ہو، کوئی بھی عام شہری اس بات سے بہت جو ہے وہ ڈر چکا ہے کہ آج ہمارے محافظ جو ہیں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ڈھونڈ کر جو ہیں وہ خون کی ہولی کھیل سکیں اور ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر سکیں۔ جب لاہور موٹر وے پر ناظرین جب خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تب بھی وہ ایک مسافر تھی، خیر اس کے ساتھ جو ہوا وہ ابھی تک کچھ اس کا جو ہے مکمل طور پر سامنے کچھ نہیں آیا۔
لیکن اسامہ ستی کے ساتھ جو بے دردی سے اسے قتل کیا گیا اس کے ملزم تو گرفتار ہو چکے تھے، لیکن اب جو فیصلہ آباد میں وقاص گجر کے ساتھ ناظرین جس طرح اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے 4 جو ملزمان تھے، 4 وہ پولیس پیٹرولنگ پولیس کے جو کانسٹیبل تھے ملزمان، وہ پولیس جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان پر سیکشن 302 کے جو مقدمات ہیں ناظرین وہ بھی درج ہو چکے ہیں۔ سی پی او فیصلہ آباد نے بھی مکمل طور پر نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے بھی اس بات کی مکمل طور پر نوٹس لے کر تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور انصاف کے اور اس معاملے کے ہر پہلو کو جائزہ لیتے ہوئے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ثبوتوں کو اور انشاءاللہ ان کو جو ہے مکمل طور پر فیصلہ دیا جائے گا۔ اور وقاص گجر جو ایک عام اور مظلوم شہری تھا، جو کہ اس کا کسی صورت کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور اسے بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا، اس پر ناظرین آج پوری قوم جو ہے وہ سخت پریشان ہے اور بڑی مایوس ہے اپنے ان محافظوں سے۔ تو خدارا ایسی کالی بیڑوں کی نشاندہی کریں اور اعلیٰ حکمران تک جو ہے نوٹس پہنچائیں تاکہ ان کالی بیڑوں کو محکمہ سے فارغ کیا جائے اور ان کے اوپر محکمانہ کارروائیاں کی جائیں اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدارا جو ہے ایسے واقعات جو ہے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں جو رواں ہو رہے ہیں، اس سے آج ہمارا جو ہر ایک شعبہ ہے وہ بدنامی کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ آج ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں بلکہ یہ بدنامی اور تنزلی کی طرف چلے جا رہے ہیں ہر ایک شعبہ، کیونکہ ہر ایک شعبے میں آج پاکستان کے ہر ایک شعبے میں کالی بیڑیں ضرور موجود ہیں اور ان کالی بیڑوں کو جو ہیں وہ فی الفور ان اداروں سے باہر نکالا جائے تاکہ ہر ایک شخص کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ سے افطار کو ناظرین اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔